درجہ آتا ہے وہ رکوع کا. اللہ اکبر. رکوع جو ہے اس میں بھی یاد رکھیں اس میں کتنا جھکنا چاہیے. رکوع میں کہتے ہیں اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے. یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے, منیمم. ٹھیک ہے, اتنا جھکنا تو ضروری ہے. اور سنت جو ہے وہ کہ کمر آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے, اتنا جھکنا. آپ کسی کے کمر میں پرابلم ہے, وہ کلی نہیں جھکا سکتا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یوں کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے تاکہ پانی کا گلاس بھی رکھ دیا جائے وہ گرنے نہ پائے. یوں کمر سیدھی ہونی چاہیے ایسے رکوع کے اندر. اور بازو کا رکوع میں کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں کمان کی شکل میں, یوں نہیں کرنے, یوں بازو ایسے پکڑنا. اور بعض اوقات بندے صرف خالی رکوع میں ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنوں پر, ہاتھ نہیں رکھنے, گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے. گھٹنوں کو پکڑنا ہے, گھٹنوں کو پکڑنا ہے. تو اب اس میں ترتیب سے سارا یہ میں طریقہ بھی بیان کر دیتا ہوں. جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو 10 کی 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور یہ کانوں کی لو کو ٹچ کرنا. ٹھیک ہے, دونوں طریقے ہیں. سنت آپ کانوں کی لو کو ٹچ بھی کر لیں یا کانوں کی لو کے برابر. اور انگلیوں کا رخ, ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کار یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی کے پشت پر ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور یہ چھوٹی انگلی چھنگلی اور انگوٹھا یہ ہتھیلی کو جوڑ پہ رکھ کے اس کو کلائیوں کے اگل بغل میں اور یوں ہاتھ باندھنے اور ناف کے نیچے. یہ طریقہ کار ہے, یوں نہیں ہاتھ باندھنا ہے. ٹھیک ہے, یوں ایسے. ٹھیک ہے جی. اور قیام میں نظر جو ہے وہ سجدہ گاہ پر رکھنی ہے. جب آپ کھڑے ہیں تو نظر جو ہے جس جگہ سجدہ کرنا ہوتا ہے اس جگہ نظر ہونی چاہیے. رکوع کی بات ہم کر رہے تھے, تو رکوع میں نے عرض کیا کتنا جھکنا ہے کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے اور گھٹنوں کو پکڑنا. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف اتنا ہی جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے, اور ان کے لیے گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے, وہ جسٹ ہاتھ ہی رکھیں گے گھٹنوں پر, انگلیاں ملا کے. جب مرد حضرات جو ہے وہ انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو ایسے پکڑیں گے, پکڑنا جو ہے وہ سنت ہے. اور رکوع میں نظر جو ہے وہ نہیں, سجدے کی جگہ پر نہیں, قدموں کی طرف. رکوع میں نظر جو ہے وہ قدموں کی طرف ہونی چاہیے. وہ قیام میں جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کی نظر سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب رکوع میں کم از کم ادنا جو درجہ ہے وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. سنت کے درجے کو پانے کے لیے 3 مرتبہ. ویسے آپ 1 مرتبہ بھی کہیں گے آپ کا رکوع ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی, لیکن آپ سنت کے ثواب سے معروم ہو جائیں گے. سنت کا ادنا درجہ منیمم جو مقدار ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ. ہاں, اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تا قدر میں 5, 7, 9, 11, 13 جتنا آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک مسئلہ سماعت فرما لیں اہم, کہ بعض جگہوں پر امام اور مقتدی کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ ابھی مقتدی پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا, امام پڑھ لیتا ہے یا ایسی سچویشن بن جاتی ہے, تو آیا پھر اب مقتدی کے لیے کیا کرے کہ وہ امام کی پیروی کرے یا نہ کرے, کن جگہوں وہ پیروی کر سکتا ہے اور کن جگہوں نہیں. اگر تو امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے اور امام نے اپنی پڑھ کے پوری کر لی, آپ نے بھی 1 مرتبہ پڑھا یا 2 مرتبہ پڑھا ہے, امام نے اللہ اکبر کر دیا تو آپ کے لیے حکم یہ آپ بھی فوراً کہہ دیں. اسی طرح ابھی آپ نے پورا وہ یوم عمری صاحب تک نہیں پڑھا تو امام نے سلام پھیر دیا, آپ ابھی درود پڑھ رہے ہیں, درود ابراہیمی ہے یا ربی جل نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ اسی وقت جو ہے امام کے ساتھ سلام پھیر دیں. بقیہ جو آپ کا حصہ رہ جائے گا وہ امام کا جو ہے نا وہ آپ کے اس کھاتے میں ڈال دیا جائے گا, وہ سب کی طرف سے شمار کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی دعائی برہمی رہ گئی ہے تو اب وہ رہ گئی ہے, نہیں, وہ آپ کو سمجھ لو دعائی برہمی پڑھی ہے آپ نے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں امام کی اقتدا نہیں ہوگی. مثلا آپ 4 رکعتوں والی نماز پڑھیں, دوسری رکعت میں آپ بیٹھے ہیں کاندھے پر امام کے ساتھ, تو ابھی آپ تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہاں پر تھے, امام نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے, تو آپ عبدہ و رسولہ تک پورا کر کے کھڑے ہوتے تھے, عبدہ و رسولہ تک پورا پڑھ کے, کیونکہ اصل میں شرعی اصول جو ہے واجب میں اگر ٹکراؤ ہو واجب میں تو پھر امام کی پیروی نہیں کی جاتی, واجب کو ادا کر کے پھر کھڑے ہو گئے.
اور اگر سنتوں میں ٹکراؤ ہو جائے، سنت میں آگے پیچھے ہو جائے، تو پھر امام کی ہر حال میں پیروی کرنی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آپ آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو آپ عبدہ و رسولہ سے بھی پیچھے ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا، تو آپ کم از کم عبدہ و رسولہ تک آپ کو پڑھنا ضروری ہے. اتنا ایسا پڑھ کے پھر آپ سلام کریں گے. اگر عبدہ و رسولہ کے بعد آگے کسی مقام پر ہیں تو پھر اس صورت میں آپ فوراً امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قومہ. قومہ جو ہے یہ واجب ہے، کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ واجب چھوٹ جائے گا اور سجدہ ثواب لازم ہو جائے گا. تو اب قومہ سے آپ نے سیدھا سجدے میں آنا ہے. تو سجدے میں آنے میں ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے گھٹنے زمین پر لگائیں، پھر اپنے ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اور جب آپ نے اٹھنا ہے نا سجدے سے، آپ نے واپس قیام میں آنا ہے تو اس کا برعکس کریں گے، بالکل الٹ کریں گے. جب سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے گھٹنے زمین پر، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اور جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے. اگر آپ کو کوئی تکلیف ایسی ہے کہ آپ ڈائریکٹ سیدھے زمین پر گھٹنے نہیں لگا سکتے تو حدیث میں دوسری آپشن بھی موجود ہے، لیکن وہ تکلیف کی صورت میں آپ پہلے، بعض اوقات انسان کی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ سیدھا جو ہے وہ اپنے گھٹنے زمین پر نہیں لگا سکتا، تو وہ پہلے ہاتھ رکھ لے، ہاتھوں کا سہارا لے کر پھر گھٹنے زمین پر. یہ بھی آپشن موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، آپ اس کو بھی اپنا سکتے ہیں. یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہوا کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے فرض ہے. سجدہ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیٹ جو ہے یہ رانوں سے جدا ہوگا، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں گی، اور بازو دونوں جو ہے پہلوؤں سے جدا رکھنے ہیں، کونیاں پہلوؤں سے جدا رکھنی ہے اور زمین سے اوپر رکھنی ہے. بچھ کے سجدہ نہیں کرنا. وہ خواتین کے لیے ہے کہ وہ بچھ کر سجدہ کریں گی، وہ اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لیں گی، رانوں کو پنڈلیوں سے ملا کے اور بچھ کر سجدہ کریں گی، سمٹ کر سجدہ کریں گی. لیکن مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب سجدہ کریں گے ایک تو ناک پر اتنا دباؤ ڈالنا ہے کہ زمین کی سختی معلوم ہو آپ کو، اور بعض رات خالی صرف پیشانی زمین پر لگا دیتے ہیں، ناک اٹھائے رکھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی خیال رکھنا ہے سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا لگنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ناک بھی لگا اور بلکہ ناک پر دباؤ ڈالیں اتنا کہ آپ کو وہ زمین کی سختی، جس سجدہ گاہ کی سختی محسوس ہو. اور یہ بازوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا ہے، پیٹ کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا ہے. یہ ایک مرد کی سجدہ کرنے کی حیت ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ کہ سجدے میں نظر کہاں پر؟ سجدے میں نظر ناک کی طرف. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے نا تو ہمیں دنیاوی خیالات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، موقع ہی نہیں ملے گا. ہم عام طور پر یہ لوگ اپنا یہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ نماز میں توجہ بحال نہیں رہتی اور نماز میں دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو سوچ کے نماز پڑھیں گے آپ کو دنیاوی خیال سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، موقع ہی نہیں ملے گا. دنیا کی طرف ذہن جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کو فوراً آپ کی طرف، میں نے بھائی ہاتھ یوں باندھ کے رکھنے ہیں، فوراً توجہ اس طرف ہوگی. میں نے نظر جو ہے وہ سجدہ گاہ پر رکھنی ہے، قیام میں رکوع میں نظر قدموں کی طرف رکھنی ہے، اور اتنی بار میں نے سبحان اللہ یا ان چیزوں کی طرف توجہ اور نماز کے طریقے کی طرف توجہ ہوگی، آپ فل کے فل جسے کہتے ہیں نماز میں ڈب جاؤ گے، نماز میں گم ہو کے آپ نماز پڑھیں گے، اور پھر نماز پڑھنے کی لذت، حلاوت اور کیفیت ہی اور ہوگی. تو ہر رکعت میں 2 سجدے جو ہیں فرض ہیں، ایک سجدہ نہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے جو ہیں وہ فرض ہیں. اور اسی طرح قاعدہ اخیرہ جو ہے آخری رکعتیں پوری کرنے کے بعد جو قاعدہ کرتے ہیں وہ بھی فرض ہے. اور خروج بھی سنے ہی، سلام پھیر کے آپ جو نماز سے باہر آتے ہیں، یہ عمل بھی فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ ایسے ہی بغیر ہی سلام پھیرے ایسے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں نماز، اگرچہ آپ نے سب کچھ پڑھ بھی دیا ہے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں تھیں میں نے آپ کی خدمت پیش کی. اس میں سجدے میں بتا دیا جب آپ قاعدے میں بیٹھے ہوں تو بعض رات یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یوں ہاتھ نہیں رکھنے، اور جب قاعدے میں بیٹھے ہوں تو نظریں آپ کی جو ہے جوڑی میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہاتھ یہ یوں رکھنے ہیں، یوں نہیں رکھنے، یوں رکھنے ہیں کہ یہ انگلیاں جو ہیں یہ ان کے کنارے جو ہیں گھٹنوں تک پہنچ جائیں. بعض رات یوں یہ منع کیا گیا اس سے. تو یوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا پہ انگلی اٹھانی ہے اور اللہ پہ انگلی رکھ دینی ہے، لا پہ انگلی اٹھانی ہے اور اللہ پہ رکھ دینی ہے اور پھر ہاتھ سیدھا کر دیا. تو یہ تھا طریقہ کار. بیٹھنے کا طریقہ کار، سجدے میں آپ کوشش یہ کریں اگر آپ کے پاؤں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وزن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں، آپ نارمل ہیں، تو 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگنا چاہیے سجدے کی حالت میں،
اور ان پہ آپ نے دباؤ بھی ڈالنا ہے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور جب آپ نے قاعدے میں بیٹھنا ہے تو اس میں بایاں پاؤں بچھا کے اس پہ بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور انگلیوں پہ دباؤ ڈال کے رکھنا ہے. اگر پاؤں میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ ہے پھر آپ کے لیے جیسے آسانی ہے اس طرح بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن یہ میں عام نارمل صحت مند تندرست بندے کے لیے اذکاروں کا اصل شرعی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے. اب اس میں چند چیزیں میں جو واجبہ, سجدہ سہو کا مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں. سجدہ سہو جو ہوتا ہے یہ کب لازم ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. فرض یا واجب کے میں کوئی تاخیر ہو گئی, مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے نا, آپ وہاں پر رک گئے, سوچ میں پڑ گئے کون سی سورت ملاؤں, اتنی دیر جو آپ یہ ٹھہر گئے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وقفہ ہو گیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے تاخیر پائی گئی. وہ جو آپ دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تھا اور آپ نے آگے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پھر اچانک یاد آیا کہ میں نے تو کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے. اب آپ نے جانا کہاں تھا؟ فرض میں, قیام میں جانا تھا نا تیسری رکعت میں, تو جانے میں تاخیر ہو گئی فرض میں, تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے وطروں میں. اگر دعائے قنوت آپ سے چھوٹ جاتی ہے, آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں, تو آپ نے واپس نہیں آنا, دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس نہیں آنا. اس صورت میں پھر یہ حکم ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ کار یہ ہے, آخری رکعت میں آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف دائیں طرف سلام پھیریں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ التحیات سے شروع کریں گے اور پورا یوم یعقوب الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. اب کچھ واجبات بھی آپ سماعت فرما لیں. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ واجب ہے, اور سورہ فاتحہ جو ہے پوری اس کی 7 آیتیں اپنی اپنی جگہ ایک مستقل واجب ہے. مثلا اگر آپ سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں پڑھ لیتے ہیں, ایک آیت مس کر دیتے ہیں, تو آپ سے واجب چھوٹ گیا, سجدہ سہو لازم ہوگا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چھوڑ دیتے ہیں آپ, ایاک نعبد و ایاک, باقی ساری پڑھتے ہیں, ایک آیت چھوڑ دیتے ہیں, تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اگر سجدہ سہو کیے نہیں کریں گے تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی, واجب الادا ہوگی نماز. اللہ. اسی طرح سورت ملانا جو ہے, سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ ملانا, یہ بھی واجب ہے. نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے, یہ پہلے میں نے عرض کر دیا تھا, آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے ہونا بھی واجب ہے. آپ الٹ نہیں کر سکتے کہ پہلے کچھ اور حصہ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھ لیں, ایسا نہیں کر سکتے. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی, 2 بار نہیں پڑھنی. 2 بار پڑھیں گے تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ مسئلہ آپ سماعت فرما لیں. جی میں کرتا ہوں, یہ میں بس مکمل کرنے لگا ہوں. یہ واجبات ہیں جو باقی سارے ضمن اصل میں بیان میں نے کر دیے ہیں, تقریباً سارے میں نے تقریباً بیان کر دیے ہیں. تو اب آپ ایسے کرتے ہیں, کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ جو بیان کرنے والے ہیں رہ گئے ہیں, میں نے سارے بیان نہیں کیے, لیکن اب میں اتنا کرتا ہوں کہ ہم اس کو اب ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں جو کچھ سوالات ہیں اب ہم وہ کر لیتے ہیں, نشست سوال جو آپ کی نشست کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.